وقال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں گزشتہ درس میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. جو باتیں رہ گئی ہیں ضروری ہیں وہ باتیں عرض کر کے عقیدہ ملائکہ پر چلتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ان سارے انبیاء میں فرق مراتب ہیں. قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان آپس میں کچھ درجات ہیں، کوئی افضل ہے، کوئی اس کے مقابلے میں مفضول ہے، اور سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے. جس طرح آپ اس امت کے پیغمبر اور نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی نبی ہیں. جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیغمبر ہیں، بالکل اسی طرح جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب انبیاء کے بھی پیغمبر ہمارے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا، اور عہد لے کر فرمایا کہ تمہیں میں کتاب دے رہا ہوں، نبوت دے رہا ہوں، لیکن جب وہ میرا پیغمبر آ جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہے اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے. تو معلوم ہوا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے نبی بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نبوت ملی ہے، وہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں، تحفے میں ملی ہے. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے بھی نبی ہیں. جس طرح انبیاء کے پیغمبر ہیں، انسانوں کے پیغمبر ہیں، جتنی مخلوقات ہیں سارے ہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کے قائل ہیں. بہت سے اس طرح کے واقعات سیرت میں ہیں کہ جانوروں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اقرار فرمایا ہے، اقرار کیا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. 5 اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے جو عیسائیوں نے اپنایا ہوا ہے. قرآن کریم میں اس عقیدے کے خلاف بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بلکہ سورہ آل عمران ہی علماء فرماتے ہیں مفسرین کے رد عیسائیت پر ہے. سورہ آل عمران فرماتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ذات کو ایک قرار دیا. عیسائیوں کی ایک جماعت. عیسائیوں کی دوسری جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں خدا ہیں، وہ 3 خدا کو مانتے تھے. تو اس کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واحد تنہا معبود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے جو معجزات انتہائی غیر معمولی ہیں. اس زمانے میں طب اور ڈاکٹریٹ بہت عام تھا. حضرت عیسیٰ کے دور میں حکمت، بیماریوں کا علاج، کون سے پھل میں، کون سے دانے میں، کون سے پتے میں کس بیماری کا علاج ہے، پوری قوم کو معلوم تھا، عیسائیوں کو. اللہ تعالیٰ جب نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو جس
قوم میں بھیجتا ہے اس قوم کے مناسب حال معجزات عطا فرماتا ہے، یعنی جو چیز اس میں رائج ہے اسی کے مناسب حال معجزہ عطا فرماتا ہے تاکہ نبی ان پر غالب آ جائے۔ تو وہاں سارے ہی حکیم تھے، سارے ڈاکٹر تھے، ان کا بچہ بوڑھا سب جانتے تھے کس طرح علاج کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بیماری کا علاج دیا جس کا کسی کے پاس علاج نہیں تھا، وہ ہے موت۔ وہ ساری بیماریوں کا علاج تو جانتے تھے لیکن موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ معجزہ بہت غیر معمولی ہے۔ جب قبر کے پاس جاتے حضرت اور آواز لگاتے تو وہ مردہ قبر سے اٹھ کے آ جاتا۔ اسی طرح پانی، مٹی کا گارا اپنے ہاتھ پر لیتے اور اس سے پرندے کی شکل بناتے اور اللہ تعالیٰ پھونک مارتے اس میں کہ وہ اڑتا ہوا زندہ پرندہ بن جاتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان کے پاس کچھ کھا کر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیا کرتے کہ تم یہ کھا کر آئے ہو اور گھر میں یہ چھوڑ کر آئے ہو۔ اسی طرح کوئی اگر مادرزات نابینا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اس کو بینائی عطا ہو جاتی۔ یہ بھی ایسی بیماری تھی، اس کا بھی علاج اس قوم کے پاس نہیں تھا۔ کوئی کوڑ کے مرض کا بیمار ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیٹھ پر جہاں اس کی بیماری ہوتی ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی۔ تو ان غیر معمولی معجزات کی وجہ سے عیسائی لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ کی خاص صفات ان کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قدرت کا کرشمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے بغیر باپ کے۔ اسی طرح ایک عقیدہ بہت اہم ہے، یہ قادیانی حضرات جو ہیں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ان کو سولی دے دی گئی تھی اور وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، اب وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آنے والے، اور یہ جو ہمارا غلام احمد قادیانی ہے پنجاب میں آیا ہے یہی عیسیٰ ہے جس کا وعدہ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ینزل فیکم عیسی ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو حدیث ہیں تو وہ کہتے ہیں قادیانی حضرات کہ ہمارے جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہی عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس عقیدے کو تسلیم کر لینا بھی کفر ہے، انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ قوم یہود نے حضرت عیسیٰ کو نہ سولی پر لٹکایا نہ وہ قتل کر سکے، البتہ اتنا ہوا تھا کہ ان کو ایک شخص پر حضرت عیسیٰ کا شک ہو گیا کہ یہی عیسیٰ ہے، اور اس شخص کو انہوں نے قتل کیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ قرآن نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ تو سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ نے صاف طور پر اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ مقتول نہیں بنے ہیں، مصلوب نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کیے گئے ہیں، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے اور اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہ جملہ کہنا اس سے بہتر ہے کہ انسان الفاظ بدل کے کہیں۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہیں، اس جملہ کہنے کے بعد آپ پھنس جائیں گے۔ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا تو قیامت سے پہلے کون آنے والا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہے، تو معلوم ہوا کہ تمہاری بات صحیح نہیں ہو رہی۔ اس کے بجائے یہ جملہ کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ ہمارے پیغمبر کے بعد اب کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو چکے تھے، جوان بھی ہو چکے تھے، پھر اٹھائے گئے، اور اب جو آئیں گے تو جوانی کے عالم میں آئیں گے، اس کے بعد ان کا نکاح ہوگا اور بہت سارے مراحل ہیں۔ تو اس جملے سے ہم ان کے اعتراض سے بچ سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو نبی تو بے شک ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لیتے ہیں، وہ نبی ہوں گے، اولو العزم پیغمبر ہوں گے، لیکن وہ ہماری شریعت پر عمل کریں گے، ہماری شریعت کی اتباع کریں گے، وہ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے تمام امور انجام دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا،
بلکہ زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوگے۔ اب اس پر مستقل بیان ہو چکا ہے حضرت نزول عیسیٰ پر کہ کس طرح نازل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ پورا منظر احادیث میں پیش فرمایا ہے کہ فجر کے وقت بالکل دمشق جو شہر ہے شام میں، اس شہر کے مشرقی مینارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور آتے ہی فجر کی تکبیر کہی جا رہی ہوگی نماز کے لیے، آتے ہی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے۔ سب میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوگے، وہ مصلی پر امامت کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ پتہ چلے گا، ظاہر سی بات ہے شور شرابہ ہوتا ہے، بڑا آدمی آتا ہے، تو حضرت امام مہدی کو جب پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر ایک نبی آ چکے ہیں، تو وہ حضرت کے اعزاز میں اکرام میں پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ نہیں، تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے، نماز آپ ہی پڑھائیں گے، کیونکہ تم میں سے بعض کے امام ہو۔ وہ اتنی ایک نماز حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھائیں گے، باقی نماز حضرت عیسیٰ ہی پڑھائیں گے کیونکہ وہ نبی ہیں۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک امام کس کے بنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم جو حضرت امام مہدی کو امام کہتے ہیں، وہ شیعوں والا جو امام ہے اس انداز سے نہیں کہتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے یا وہ پیغمبر ہے، نہیں، ہم صرف ان کو اس لیے امام کہتے ہیں امام مہدی کو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ایک نماز پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ باقی جو شیعہ حضرات کہتے ہیں 12 امام ہمارے ہیں، وہ انبیاء سے بڑھ کر معصوم ہیں اور ان کی اتباع کرنا فرض ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا ناجائز حرام ہے۔ اسی طرح جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تقریباً 40-45 سال دنیا میں رہیں گے، زمین میں رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور انتقال کے بعد روضہ مبارکہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مدفون ہوں گے۔ 3 قبریں آج وہاں موجود ہیں، حضرت کی، حضرت نبی پاک علیہ السلام کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی۔ ایک قبر کی جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں پر خالی ہے، وہاں حضرت دفن ہوں گے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ جو مرزا ملعون مردود آیا ہے، اس کا انتقال پنجاب میں ہو رہا ہے، دفن بھی وہیں ہوا ہے، کبھی دمشق کا مینارہ تو کجا، دمشق شہر نہیں دیکھا اس شخص، اور امام مہدی بھی اس کے زمانے میں نہ ہی یہ فجر کے وقت آسمان سے اترا، یہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کی ساری باتیں جھوٹی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، جس طرح آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی شریعت بھی دنیا کی آخری شریعت ہیں۔ تمام شریعتوں کو اس شریعت نے منسوخ کر دیا ہے، ان کے عمل کی مدت ختم، اب اس شریعت کے عمل کی مدت چل رہی ہے۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے نئی نوٹ جب آتی ہے تو پرانی نوٹ کی عمل چلن ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہی بات ہے بالکل کہ نیا حکم آئے گا تو پچھلے حکم کے عمل کی مدت ختم ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نہ نئی امت ہے نہ نئی شریعت ہے، اب ڈائریکٹ قیامت ہے۔ ہمارے بعد اگلا مرحلہ قیامت کا ہے۔ معلوم ہوا ہم بہت آخری کنارے میں ہیں، شفا جروفین پر ہیں، ہم لوگ بالکل آخری کنارے پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنا ہی بڑا عابد، زاہد، ولی، متقی، پرہیزگار، محدث، مفسر دعوی نبوت اگر کریں گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے اور یہ امت آخری امت ہے۔ اگر کوئی نئی امت آنی ہوتی تو نیا پیغمبر بھی آتا، جب چونکہ نئی امت نہیں، ڈائریکٹ قیامت ہے، تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے، نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اور اس کے ماننے والے بھی سب کے سب کافر اور مرتد ہیں۔ علماء فرماتے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دلیل کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پچھلے ہمارے پیغمبر کو ختم نبوت، خاتم النبیین نہیں مان رہا ہے، اس لیے دلیل کا مطالبہ بھی ہم نہیں کریں۔ اس کا ایک ہی انجام، اس کو قتل کر کے جہنم پارسل کر دیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجزے کا مطالبہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنے کی طرح ہے۔ تو یہ عقیدہ بہت اہم ہے، عقیدہ ختم نبوت،
کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، ہمارے پیغمبر کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ کوئی اتباع کر کر نبوت کے عہدے تک پہنچنے والا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اسی طرح عقائد میں ایک اہم عقیدہ کہ ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام فرشتوں پر ایمان لانا بھی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک فرشتے کا بھی انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اگلا ہمارا دوسرا جملہ ہے آمنت باللہ، اگلا کیا ہے وملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ جس طرح اللہ پر ایمان ضروری ہے اسی طرح اللہ کے نورانی مخلوق فرشتوں پر بھی ایمان ضروری ہے۔ قرآن و احادیث میں اور دیگر کتب سماویہ میں فرشتوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور مومن دونوں اللہ پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ مومن اور رسول دونوں ایمان لائے اللہ پر اور فرشتوں پر بھی، اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر بھی۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس آیت میں بھی ملائکہ کا ذکر ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتوں پر، فرشتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں توالد اور تناسل نسل نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے نر اور مادہ ہونے سے پاک ہے، مذکر مؤنث پاک ہے۔ لطیف جسم والے ہیں، اتنا لطیف جسم کہ جو نظر نہ آئے، چھپ چھپ جائے، لطیف جسم۔ اسی طرح فرشتے مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینی امور انجام دینے کے لیے مامور فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے تکوینی کام، ایک ہوتے تشریعی کام۔ احکامات جو لوگ لے کر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں انبیاء، یہ تشریعی کام پر ہیں، شریعت کے کام پر لگائے گئے، شریعت کے احکامات بتائے، توحید بتائے، رسالت بتائے، قیامت سے ڈرائے، جنت جہنم کے بارے میں بتائے امت کو۔ اور فرشتے تشریعی امور پر نہیں مامور، فرشتے کائنات کا جو نظام اللہ نے چلانا ہے، سورج کب نکل رہا ہے، چاند کیسے کرے گا، آسمان پر کیا ذمہ داری ہے، زمین پر کیا ذمہ داری ہے، انسانوں کو کس طرح رزق پہنچانا ہے، انسانوں کی جان کس طرح نکالنی ہے، ان کاموں پر اللہ تعالیٰ نے کس کو لگایا؟ فرشتوں کو لگایا ہے۔ ان فرشتوں کے اندر نکاح، ولادت ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہیں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب فرشتوں کے اندر نکاح اور ولادت کا سلسلہ نہیں ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، نور سے بنائی گئی ہے، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نکاح بھی کرتے ہیں اور ان سے اولاد بھی ہوتی ہیں، تو وہ نور اور فرشتہ نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کو نور کہنا ذات کے اعتبار سے کہ یہ نور ہے، بشر نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ ایک گمراہ جماعت ہے ہمارے یہاں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ نوری ہے، بشر نہیں ہے، جبکہ جبرائیل کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے جبرائیل کے بیٹا بھی نہیں، اور ہمارے پیغمبر کے بیٹا بھی ہے، اہلیہ ہے، 11 بیویاں تھیں، والدہ ہیں، ایک سلسلہ ہے نا۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے تو بشر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بشریت کی ساری صفات بھی موجود ہے، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، بھوک لگتی ہے، سوتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تھکتے ہیں، پسینہ آتا ہے۔ ان ساری علامات سے معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے انسان ہے، بشر ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات نورانی ہیں، آپ کی جو صفات ہے، اخلاق ہے، وہ نورانی ہے، روشن ہے، ان سے لوگوں کو ہدایتیں ملتی ہیں۔ آپ کے جو معجزات ہیں وہ نورانی ہیں، آپ کی ذات سے نکلنے والے اعمال ہیں وہ نورانی ہیں، لیکن ذات پیغمبر کی نورانی نہیں، وہ بشری ہے۔ ایک جماعت ہے بریلویوں کی جو کہتی ہیں کہ یہ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان مانتے ہیں، یعنی اپنے جیسا مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں،
اور نبی کو اپنے جیسا کہنا نبی کی توہین ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر اور انسان ہے۔ اگلا جو جملہ ان کا ہے کہ اپنے جیسا کہہ رہے، یہ ہم نے نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے والد کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے، ہم سے بڑے ہم سے عظیم ہیں۔ ہم تو اپنے استاذ کو اپنے جیسا نہیں کہتے، وہ ہم سے بہت اونچے ہیں۔ ہم تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو ہماری طرح نہیں مانتے، بہت اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ ہم صحابہ کو اپنے جیسا نہیں کہتے، تو پیغمبر کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، انسان ہے ذات کے اعتبار سے۔ اس کی ہم مثالیں پیش کرتے ہیں۔ انسان تو ہے لیکن عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، یہ فرق یاد رکھیے۔ انسان ہے لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ زمزم پانی ہے، زمزم پانی تو ہے لیکن عام پانی جیسا پانی نہیں ہے۔ حجر اسود پتھر ہے، ذات کے اعتبار سے تو پتھر ہے نا، لیکن عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے لیکن عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آتی ہے اس لیے کہ بشر ہے، لیکن اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ پیغمبر ہے، عام انسانوں جیسے انسان۔ ہم اگر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے، پیغمبر علیہ السلام سو جائے تو وضو نہ ٹوٹے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے پسینہ آتا ہے، نکلتا ہے پسینہ نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ بشر اور انسان ہے، لیکن اس پسینے سے خوشبو آتی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے، لیکن انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ عام انسانوں جیسے۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان تو ہے نفس ذات کے اعتبار سے، کیونکہ ولادت ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھر دنیا سے پردہ فرمائے گئے ہیں اس لیے انسان، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عام انسانوں جیسے یا ہماری طرح کے انسان ہیں، اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، جنت کے مٹی سے بنائے گئے تھے۔ نیز فرشتوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کونیہ کے پر معمور ہیں، تکوینی احکامات بجا لاتے ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی بھی شخص کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ نیز فرشتوں میں بھی درجات میں آپس میں فرق ہیں، سب فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ مقرب فرشتے 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ طاقتور، امانت دار اور مکرم ہیں۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے وحی لائی ہے وہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم میں حضرت جبرائیل کے بارے میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ معزز فرشتے کی بات ہے، یہ جو قرآن ہے یہ معزز فرشتے کی لائی ہوئی بات ہے۔ نیز حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتے ہیں، یہ بھی 4 عظیم فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ بارش برسانا، غلہ اگانا اور اللہ تعالی کے حکم سے اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچانا، یہ ان کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس کی آواز کی شدت سے ہر چیز دنیا سے ختم ہو جائیں گی، تمام جاندار مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، اس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے نام سے ہی اچھے اچھے گھبرانے لگتے ہیں۔ یہ مخلوق کی جان نکالنے پر متعین ہیں اور وقت متعینہ پر ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ یہ ایمانیات اس لیے اجمالی بات ہو رہی ہے، کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ایک ساتھ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، تو اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ سب چیزیں سمجھنا بالکل آسان ہے۔ ایک ساتھ ہزاروں لاکھوں فائلیں ایک ہی کلک میں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمپیوٹر سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بتائیے، کچھ مشکل ہے سمجھنا؟ کوئی مشکل نہیں۔ 5-10 فائلوں کو کلک کر لو، 10 فولڈر کیا 50-100 فولڈر بھی اگر کلک کر لو ایک ساتھ، آل کلک میں ان کا تو ان سے آسان ہوں گے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہے نا، ان سے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ کل فرشتے کتنے ہیں؟ ان کی حتمی اور متعینہ تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر ایک خاص صفت یہ ہے کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔
ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے خطبے میں وہی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے کہہ دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو کہہ دیا گیا، بس اس کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں اور ان کاموں کی بجاوری میں مشغول رہتے ہیں۔ مثلا بعض فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر متعین ہیں، بعض فرشتے انسانوں کی حفاظت پر متعین ہیں۔ ہم جو صحیح سالم بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ فرشتوں نے ہمیں حفاظت کے اعتبار سے گھیرا ہوا ہے۔ سورہ رعد میں آیت موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہر وقت حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی۔ بعض فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے 8 فرشتے، بعض فرشتے جنت کے خازن ہیں، نگہبان ہیں، بعض فرشتے دوزخ کے خازن ہیں، بعض فرشتے عرش کے ارد گرد صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں صف لگا کر، بعض فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ ہمارا بیت اللہ ہے، بالکل اس کے اوپر فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے، کچھ فرشتوں کا کام ہے بس اس کا طواف کرتے رہیں، تو بیت المعمور کے طواف میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے امت کی طرف سے پڑھا جانے والا درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے درود پڑھنے پر سنتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ وہ اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کی زبان سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ ہم اگر یہاں سے درود پڑھیں تو فرشتوں کی ایک جماعت اسی کام کے لیے ہے کہ وہ درود لے جاتے ہیں، وہاں روضہ مبارک پر پیش فرماتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ بعض فرشتے قبر میں میت سے سوالات کرنے پر متعین ہیں، جیسے ہی کوئی مہمان آیا اس کی خاطر مدارت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بھی انجام اور قبر منور فرمائے۔ بعض فرشتوں کے 3 اور 4 پر ہیں، بعض کے کئی پر ہے۔ بعض فرشتے مومنین کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور آمین کہتے ہو، فرشتے ساتھ ہی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں آمین کا ذکر ہے، جہر کا ذکر نہیں، یاد رکھیے، جہر کا کہیں دور دور تک حدیث میں صرف اتنا ہے کہ آمین، تمہاری آمین ان کی آمین سے مل جائے تو آمین کہنا چاہیے، ضروری ہے۔ اسی طرح بعض فرشتے نافرمان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے آسمانوں سے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف قوموں پر عذابات آئے نا، حضرت مختلف قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد پر جو عذابات لائے کس نے لائے ہو؟ اللہ کے بعض فرشتوں نے۔ جیسے قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ پر عذاب کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے۔ بعض فرشتے جنت کے اندر جنتیوں کی خدمت کے لیے متعین ہوں گے، اور بعض فرشتے دوزخ میں دوزخیوں کو طرح طرح کے عذابات دینے کے لیے مقرر ہوں گے۔ ان میں سے بڑے فرشتے، سارے فرشتوں میں سے بڑے فرشتے کل 19 ہیں، کل 19۔ سورہ مدثر میں بالکل صفحے کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ بعض دوسرے فرشتوں کے نام بھی قرآن کریم میں آئے ہیں، مثلا ہاروت، ماروت۔ رضوان جنت کے خادم کا نام ہے، مالک جہنم کے خادم کا نام ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ بہت زیادہ جب سزا مل جائیں گی جہنمیوں کو تو وہ عاجز آ جائیں گے، تکلیف شدید ہوگی، تو وہ مالک سے درخواست کریں گے کہ اللہ سے کچھ کر لو بھائی، اللہ سے کہہ دو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، بس اب ہم زندہ رہ کر مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت وہ جو مالک ہیں وہ کہیں گے پڑے رہو خاموش، آواز بند کرو، تمہارا یہی مقدر ہے۔ اسی طرح منکر اور نکیر ان کے بھی نام آئے ہیں، کرامن کاتبین بھی آئے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی فرشتوں کو انسانی شکل عطا فرمائی تو اسے ہمیشہ ہمیشہ مردوں کی شکل عطا فرمائی، کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتوں کو عورت کی شکل عطا نہیں فرمائی۔ یہ جو کفار مکہ تھے یہ کہتے تھے نعوذ باللہ، ان کا بھی ایک عقیدہ تھا، غلط عقیدہ، ان کا یہ کہنا تھا کفار مکہ کا کہ یہ جو فرشتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سی آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے، لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی فرشتوں کو بھیجا کس شکل میں؟ مردوں کی شکل میں بھیجا ہے، عورتوں کی شکل میں نہیں بھیجا۔ حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ کے لیے بھیجا کہ ان کو پھونک مارو تاکہ حمل ٹھہر جائے، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، وہ بھی مرد، یعنی اتنے حساس مقام پر بھی مرد کو بھیجا تاکہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی نعوذ باللہ۔
فرشتوں کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس غلط عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ ہے مختصر، کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل فرمائی ہیں تاکہ لوگوں کے عقائد اور اعمال درست ہو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق لوگ زندگی گزارتے رہیں۔ جن کتابوں اور صحیفوں کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کتابوں کے میں سے کسی ایک کتاب کے بھی انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد 104 ہے۔ کتنے؟ 104 کتابیں آسمان سے اللہ نے نازل کی ہیں۔ ان 104 میں سے 10 صحیفے اور 10 کتابچے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور 50 کتابیں 50 صحیفے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر۔ کتنے ہو گئے؟ 70 60 ہوئے 60 ہوئے۔ اسی طرح 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ 30 کتنے ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، 60 سے 60 اور 3 90 ہو گئے۔ اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ اور یہ جو 4 کتابیں بڑی ہماری ہیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، کتنی ہو گئی؟ 104 کتابیں۔ آسمان سے اترنے والی کتابیں اور صحیفے تمام کے تمام برحق تھے، سچ تھے۔ بعد میں لیکن لوگوں نے اس میں کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، تحریف کر لی، چنانچہ اب صرف ایک کتاب یعنی قرآن کریم کی باقی تمام کتابیں تبدیل کی جا چکی ہیں۔ اصلی شکل میں جس طرح آسمان سے کتاب نازل ہوئی تھی اسی طرح دنیا میں صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم میں بھی نعوذ باللہ تبدیلی ہوئی ہے، یہ عقیدہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو کفری عقیدہ ہے۔ قرآن کریم محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس میں تحریف کا اقرار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سب سے آخری آسمانی کتاب ہے اور پہلی تمام آسمانی کتابوں کی عمل کی مدت کو ختم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ اب تورات، زبور، انجیل تو وہ اپنی حالت میں نہیں رہی، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو جس زبان میں وہ آسمان سے آئی تھی وہ زبان ہی ختم ہو گئی، اب ساری انگلش میں ہے اور کوئی کتاب انگریزی میں نہیں۔ غلام احمد قادیانی کو انگریزی میں وہی آتی تھی، دیکھو، اور کہتا تھا میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، بالکل اردو کے فرشتے اس کے، انگریزی کے فرشتے ایک بھی ڈھنگ کا فرشتہ نہیں تھا، سب بے ڈھنگے تھے، کیونکہ وہ خود سب سے بڑا بے ڈھنگا تھا۔ موجودہ تورات، انجیل اور زبور آسمانی کتابیں نہیں ہیں موجودہ، لہٰذا ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں غلط ہے اور کفر ہے۔ اس زمانے میں جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ تبدیل کی جا چکی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، ان سے انسان کافر ہو جائے گا۔ پہلی آسمانی کتابیں اکٹھی نازل ہوئی، تورات پوری اللہ نے نازل فرما دی، زبور پوری ایک ساتھ، انجیل پوری ایک ساتھ نازل کر دی، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں آہستہ آہستہ موقع بموقع تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک سورت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 2 سورتیں، اس طرح آہستہ آہستہ مکمل 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ایک بات اور پڑھ لیتے ہیں، پہلی آسمانی کتابیں صرف مضمون کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، مضمون کے اعتبار سے معجز تھی، یعنی ان کتابوں کی طرح کا کوئی مضمون نہیں بنا سکتا تھا، لیکن قرآن کریم مضمون، الفاظ دونوں کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی طرح کے نہ کوئی الفاظ بنا سکتا ہے، نہ کوئی اس طرح کا مضمون بنا سکتا ہے، دونوں سے عاجز ہیں۔ اہل عرب سے اللہ تعالیٰ نے یہی چیلنج کیا تھا، پہلے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اس قرآن کی طرح کا کوئی قرآن بنا کے لاؤ، تو وہ نہیں بنا سکے۔ پھر کہا کہ اگر ہو سکے تو اس قرآن کی طرح کم از کم 10 صورتیں لاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں لائیے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ پھر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، چلو 10 صورتیں اگر تم نہیں لا سکتے اس قرآن کی طرح کی، ایک صورت لاؤ، صرف ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ پھر فرمایا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، چلو ایک صورت نہ لا سکتے ہو، ایک آیت تو لاؤ اس طرح، لیکن سب نے کہا ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، نہیں لا سکتے۔ کچھ لوگوں نے محنت کی تھی اور کوشش کر کے
عجیب و غریب طرح کا قرآن بنایا تھا. ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ میں اس قرآن کی طرح کا اپنا واقعہ ذکر کر کے ختم کر دیں. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں, میں بہت بڑا شاعر ہوں, 1 سال کا مجھے جمع پونجی دو, میں انشاءاللہ ایسا کلام لاؤں گا کہ تم مان جاؤں گے کہ قرآن ہے. اس زمانے میں ہاتھی آئے تھے, قرآن کے نازل ہونے سے تقریباً 50 دن پہلے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا. ہاتھی آئے تھے, ابرہہ لے کر آیا تھا اس کو. مکہ کے ہر آدمی نے ہاتھی دیکھ لیا تھا. اتنا بڑا لشکر جب آئیں گے تو سب دیکھ لیں گے ہاتھی کیا ہے, کیسا ہے. اس نے کہا, سوچا اس نے کہ کیسے بنائے, قرآن کی ٹکر کا کلام بنانا ہے. تو اس نے قرآن کی آیت لی, القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. اس نے کہا ہاں یہ ہے, وزن ہوتا نا شیب میں, اس طرح کا بنائیں گے. اس نے بنایا. وہ القارعہ میں اللہ کہہ رہا ہے سخت بات ہے, وہ القارعہ کھڑکھڑانے والی. ما القارعہ, تمہیں کیا معلوم وہ زبردست جھنجھوڑنے والی چیز کیا ہے. وما ادراک ما القارعہ, اور تم سمجھ نہیں سکتے وہ سخت ترین جھنجھوڑنے والی کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. تم اندازہ نہیں کر سکتے, یعنی قیامت کے جو چنگاڑ ہوگی, جو اس کا خطرناک عالم ہوگا, دہشت ناک, اس کا انداز. اس نے کہا کہ یہی وزن اچھا ہے. عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اس نے کہا الفیل, ہاتھی. مل فیل, کیا ہے ہاتھی. وما ادراک مل فیل, تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی. کہتے ہیں ایک بچہ آیا اور بچے نے اگر گئے, اللہ کے بندے سب جانتے ہیں یہاں پہ ہاتھی واتی. اب آ کے کہہ رہا کیا ہے ہاتھی, کیوں ہے ہاتھی, کیسا ہے ہاتھی. ذنبہ قصیر, کہنے لگا اس کی دم چھوٹی. وخرطومہ طویل, اور اس کی سونٹ لمبی. کہنے لگے بھائی مان لیا, سب سے بڑا بیوقوف تو ہی ہے. 1 سال کا جو خرچہ دیا تھا سارا برباد ہو گیا. تو لوگوں نے کوششیں کی لیکن قرآن کی ٹکر کا کوئی کلام نہیں پیش کر سکی. تو قرآن کریم الفاظ کے اعتبار سے, معانی کے اعتبار سے آج بھی چیلنج ہے. یہ نہیں کہ پہلے تھا, قیامت تک کی چیلنج ہے. کسی کے بس میں ہو تو اس طرح کی ایک آیت لا لے, ایک حدیث لا لے, ایک سورت لا لے, کم از کم 10 صورتیں لا لے, یا سارا قرآن لا لے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کا نازل شدہ معجزہ ہے, کوئی انسان اس کی طرح کا کلام نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانیات میں کامل فرمائے, کسی بھی قسم کے شرک سے, کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.